نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. دو وجہوں سے بہت خصوصی اللہ والوں نے اپنی کوششوں سے خدا کو یاد کرنے سے منور کیا، اور دوسرے یہ کہ دور دراز کا علاقہ ہے، اور ابھی وہ سنا رہے تھے حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے کتنی تکلیفیں اٹھا کر اس جگہ کا، اس علاقے کا سفر کیا. تو وہ لوگ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہر قربانی دینے کو، ہر سختی جھیلنے کو، ہر مشکل کو مسکرا کر برداشت کر لیا کرتے تھے. اور مقصد ہوتا تھا اللہ کو راضی کرنا، اور کوئی مقصد نہیں تھا ان لوگوں کی زندگی میں. انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. تو زندگی، اور یہ ہمارے برابر میں مولانا صاحب بیٹھے ہیں، تو یہ عرصے سے جمعیت علماء کی مجلس عاملہ کے ممبر ہیں. میں آج صبح بھی، دوپہر بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ورکنگ کمیٹی میں، مجلس عاملہ میں شریک ہوتے ہیں، اور جیسی خاموشی سے آتے ہیں ویسی خاموشی سے واپس چلے جاتے ہیں. ایک ایسی شخصیت جس نے پورے علاقے کے ماحول کو بدل دیا ہو، لیکن مزاج میں، انداز میں جس طرح کی سادگی ہے، وہ ہمارے بزرگوں کی روایتوں کے امین ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ان کے بارے میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن منہ پر کچھ کہنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے، اور آپ لوگ تو سب جانتے ہی ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی، لیکن قدر کرنی چاہیے. اس لیے اتنی بات کہی کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتنا کرم فرمایا کہ ان کے ذریعے سے کام لے لیا، اللہ اور لے، اور ان کی سرپرستی میں ان کے شاگرد، ان کے صاحبزادگان، ان کے چاہنے والے جو یہ چاہتے ہیں اس سے زیادہ کر دکھائیں انشاءاللہ، کیونکہ بہت کام ہو گیا لیکن بہت کام باقی ہے۔ وہ آج کا موضوع کیا تھا مولانا بتا رہے تھے کچھ، مولانا سعید صاحب کہاں گئے؟ مولانا کا فرمانا ہے کہ اس مرتبہ مشورے سے ایسا سوچا گیا ہے کہ کچھ بات ہونی چاہیے خاندانی نظام کے بکھراؤ پر، تو یہ مجھے یہیں آ کر پتہ چلا ہے کہ یہ سوچا گیا ہے۔ اس حوالے سے دو باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ ایک تو رمضان کی آمد ہے، خاندان کا حصہ دو خاندان جب کہا جاتا ہے تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک قبیلہ ہوتا ہے جس میں چچا، تائے، ماموں اور رشتہ دار شامل ہوتے ہیں، بلکہ قبیلہ اگر کہیں تو وہ کافی بڑا ہوتا ہے، جس کے ساتھ کچھ نام کا وہ چلتا ہے، فیملی کا ایک پورا ایک ٹرائب ہوتا ہے، اس کو قبیلہ کہیں۔ لیکن یہاں میری مراد قبیلہ کہنے سے وہ قریبی رشتہ دار ہیں جن کا ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے پہلے درجے میں اور دوسرے درجے میں۔ دوسرا خاندان وہ ہوتا ہے جو بالکل امیڈیٹ فیملی ہے، یعنی ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، اس کے بچے ہیں، بچوں کے بچے ہیں، یہ ایک خاندان ہے جس کو بلڈ ریلیشن بھی بولا جاتا ہے انگریزی میں۔ یہ دو طرح کے خاندان کی چیزیں پائی جاتی ہیں عموماً۔ پھر بڑا بھی ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اس کو قبیلہ کہہ لیں۔ تو میں نیچے سے شروع کرتا ہوں اور ایک حدیث، ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مسجد میں تشریف لائے۔ آپ لوگوں نے اکثر نے سنا ہوگا، اور محراب پر یعنی جو ممبر ہوتا ہے اس پر حضرت نبی علیہ السلام نے پہلا قدم مبارک رکھا اور آمین فرمایا۔ تمام صحابہ کرام جو مسجد میں موجود تھے سب نے آمین کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں دوسرے پر قدم مبارک رکھا، پھر آپ نے یہی فرمایا، آمین فرمایا، پھر سب نے اس پہ آمین کہا، پھر تیسرے پر یہی ہوا۔ بعد میں صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ نے کوئی دعا فرمائی، نہ ہم نے کوئی دعا مانگی، نہ کسی اور نے کوئی دعا مانگی، پھر آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ آپ نے آمین فرمایا تو ہم نے بھی آمین کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے حکم سے، دھیان سے سنیے گا، اللہ کے حکم سے جبریل امین آئے تھے، اللہ کے بھیجنے سے جبریل امین تشریف لائے تھے اور 3 بدبختوں کے لیے بد دعا کری۔ وہ 3 بدبخت کون ہیں؟ پہلا بدبخت وہ جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا اور اس نے عبادتوں سے
اپنے لیے جنت حاصل نہ کر لی یا اللہ کی رضا کا مستحق نہ بن سکا، یعنی اس طرح عبادت نہ کری کہ اللہ تعالی کی مہربانی کا مستحق بن جاتا، تو لعنت بھیجی گئی ہے ایسے بدبخت کے اوپر۔ اللہ کے حکم سے جبریل امین تشریف لا رہے ہیں اور بد دعا کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں، صحابہ کرام بھی آمین فرما رہے ہیں۔ تو کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ نہیں رہتی۔ دوسرا بیٹھا رہے اور درود شریف بھی نہ پڑھے۔ تیسرا وہ جس کو بوڑھے والدین ملے، دونوں یا دونوں میں سے ایک، اور ان کی خدمت کرتے کرتے وہ جنتی نہ بن سکا، اس کے اوپر بھی لعنت۔ یہ تین لوگوں کے اوپر اللہ کے حکم سے جبریل امین لعنت بھیج رہے ہیں، بد دعا کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس پر آمین فرما رہے ہیں۔ بوڑھے والدین، بڑھاپا جو ہے عموماً کمزوری لے کے آتا ہے، عموماً کیا ہمیشہ ہی ایسا ہی ہوتا ہے، بڑھاپے میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے اس کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے۔ پوچھا گیا نا طاقتور کون ہے؟ فرمایا جو اپنے غصے پر قابو کر لے وہ طاقتور ہے۔ تو جو ہم لوگوں کو اگر بوڑھا نہ ہونے کے بعد، حالانکہ میں بھی بڈھا ہو گیا ہوں، بڈھا ہو گیا نہیں ہو گیا، وہ مولوی صاحب یا نوجوان کہہ رہے تھے، کہاں گئے مولانا سعید صاحب؟ اپنی تقریر میں خطاب فرما رہے تھے کہ نوجوان قائد، ایک تو قائد غلط۔ تم میں جوان کہاں سے ہو گیا بھیا؟ داڑھی ساری سفید ہو گئی، اب بڈھا ہو گیا۔ نہیں ہوئی سفید، دھوپ میں سفید کر لیے داڑھی، ہے نا۔ جو آدمی 50 سال کو کراس کر گیا ہو اس کا تو واپسی کا سفر شروع ہو گیا، جس کا واپسی کا سفر شروع ہو گیا وہ بڈھا ہو گیا۔ یوں کہتے ہیں سفید داڑھی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو سزا دیتے ہوئے شرم آئے گی، معاف کر دیں گے، بھئی اس کو سفید داڑھی ہو گئی، اس کو معاف کرتے جاؤ۔ کتنی مہربانی کی بات ہے۔ اب اتنی تو سفید ہو ہی گئی ہے کہ اگر مر گئے تو اس سفید داڑھی کے طفیل میں بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ، اور تو کوئی عمل تو اپنے پاس ہے نہیں۔ تو کمزوری کی پہچان ہے غصہ ہونا۔ آج کل مسلمان میں نے ایسے دیکھے جو ناک پر غصہ لے کر گھومتے ہیں۔ خاندانوں میں بکھراؤ کا سب سے بڑا سبب آپس کا غصہ ہے۔ کمزور ہو گئے، جوان لوگ بھی کمزور ہو گئے، بڈھے تو کمزور ہوا ہی کریں بھیا، انہیں تو غصہ آتا ہی۔ اب تو جوان لوگ بھی آستین چڑھی رہتی ہے اور ناک پہ غصہ بیٹھا رہتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں، فرمایا اگر تمہارے بھائی پر کوئی حق ہے اور حق ہونے کے باوجود تم نے اپنا حق لینا چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیا، معافی تلافی کر لی، تمہارا حق تھا پھر بھی تم نے چھوڑ دیا اور پھر بھی معافی تلافی کر لی، تو جنت کے بیچ میں گھر بنایا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ اب میرا گھر جنت کے بیچ میں بنا ہوا ہو، مجھے وہاں جانے سے کوئی روکے گا؟ دیکھیے یہ جو اعلان کیا جا رہا ہے اس کا مطلب صرف جنت کا گھر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کتنا بڑا انعام کا اعلان کر رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرما رہے ہیں؟
تمہارے بھائی کا تمہارا حق تمہارے بھائی پر ہے، اور تم نے اس حق کو کہ جھگڑے سے بچنے کے لیے اس حق کو ختم کر دیا، بھول گئے بھئی جھگڑا نہیں کریں گے، تم لے جاؤ، لے لو۔ وہ حق مکان کی دیوار میں بھی ہو سکتا ہے، وراثت کی تقسیم میں بھی ہو سکتا ہے، لین دین میں بھی ہو سکتا ہے، کسی چھوٹی چیز میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بڑی چیز میں بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا جنت کے بیچوں بیچ میں۔ پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ تمہارا حق نہیں تھا، حق اسی کا تھا۔ اب یہ دوسرے آدمی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا حق نہیں تھا، اب تمہارے بھائی کا حق تھا، اور تم نے جھگڑے کو پھر بھی ختم کر لیا، چاہے لے دے کے ختم کر لیا، برابر سرابر کر کے ختم کر لیا، چاہے اس نے چھوڑا۔ تب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بھائی کہہ رہا ہوتا ہے میں نے چھوڑ دیا اپنا حق، تو دوسرا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تیرا حق ہی کیا تھا جو تو نے چھوڑا ہے، ہوتا ہے نا۔ اس سچویشن کو بھی سمجھانے کی کوشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کتنا احسان ہے امت کے اوپر۔ فرما رہے ہیں تمہارا حق نہیں تھا، پھر بھی تم نے جھگڑے کو ختم کیا۔ ایک بھائی نے کہا میں نے حق چھوڑا، تم نے کہا بہت شکریہ۔ آج کل ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ شکریہ کہیں، لوگ کہتے ہیں عجیب بڑا آیا چھوڑنے والا میرے اوپر۔ اسی واقعے سے روکنا چاہ رہے ہیں دوسرے بھائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرما رہے ہیں کہ تمہارا حق نہیں تھا، پھر بھی تم نے جھگڑے کو ختم کر لیا، تو تمہارا بھی مکان جنت کے کنارے پر بنایا جائے گا۔ ایک نمبر کم تو کر دیا، اس کو بیچ میں بتایا تھا، اس کو کنارے پر بتایا، لیکن جہنم سے آزادی کا پروانہ اس کو بھی دے دیا کہ تم نے بڑھایا نہیں جھگڑے کو، ورنہ تم ایٹھے رہتے۔ تو عفو درگزر، معاف کرنا، چھوڑ دینا، یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ میں واپس جاتا ہوں اس بات پر، بزرگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن ابھی کے حالات ایسے ہیں کہ بزرگ لوگ اپنے نوجوان بیٹوں بیٹیوں کے غصے سے بچنے کے لیے سچ بات کہنی بند کر دی ہے۔ اب زبان منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، بھئیہ تم خفا مت ہو، تم خوش رہو۔ ایسا ہو رہا ہے، ہمارے سماج کے ایسے حالات ہیں، ہو سکتا ہے پوچھ میں کم ہو کچھ، لیکن دنیا کو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ بزرگوں نے بجائے اس کے کہ بچے یہ کہتے کہ آپ بزرگ ہو گئے، آپ کو غصہ آتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم خوش ہیں، آپ بولیے، جو آپ کے دل میں آئے بولیے، جو سلوک کرنا ہو کریے، ہم تو آپ کو خوش رکھیں گے، ہم آپ سے خفا نہیں ہوں گے۔ بزرگوں نے بچوں کے خفگی کے ڈر کے مارے بچوں کو اپنے من کی بات کہنی، دل کی بات کہنی چھوڑ دی ہے۔ من کی بات پہ تو مودی صاحب کا قبضہ ہے، دن چلتا ہے۔ دل کی بات اپنی زندگی میں اونچی آواز سے بات کر لی یا طے بھی کر دیا تو میں آپ سے وعدہ کرا، اور بیماری تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی تو پھر علاج نہیں ہوگا۔ اگر میرے یہاں پر خدا نخواستہ کینسر ہو جائے تو کچھ ہی دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کینسر ہو گیا ہے، علاج فیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ موت آئے گی نا، یہی ہوگا نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا، موت سے زیادہ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ بس میں آخری بات کر رہا ہوں، اس کے بعد ختم کر لوں گا اپنی بات۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا موت سے۔ اچھا، موت پر کاروبار زندگی ختم ہو جائے گا یا چالو ہو جائے گا؟ ختم ہوگا چالو ہوگا؟ ساروں کے نزدیک ختم ہو جاتا ہے، ہمارے نزدیک شروع ہوتا ہے۔ موت ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہم مر گئے، ہمارے
والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، دوست کا، بیٹے کا، بیٹی کا، سمجھے مر گئے، مرتا نہیں ہے، اس عالم سے اس عالم میں منتقل کر دیا جاتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں انتقال ہو گیا، منتقل کر دیا جاتا ہے، ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. پھر کوئی ٹرانسفر نہیں ہے، اس کے بعد کوئی ٹرانسفر نہیں ہوگا. پھر کہے گا کہ کاش ایک زندگی اور مل جائے، کاش ایک موقع مل جائے مجھے، تو میں ایسی عبادت کر کے، ایسی تابعداری کر کے دکھاؤں کہ لوگ جو ہے دنیا مطلب ابھی کسی نے کیا نہیں ہو. اسی لیے اس کو یوم حسرت کہا گیا ہے. نیک لوگ بھی حسرت کریں گے، برے لوگ بھی حسرت کریں گے. نیکوں کو یہ حسرت ہوگی کہ جتنی نیکی ہم نے کری تھی کاش اتنی اور کر لی ہوتی، جو چھوٹ گئی وہ بھی کر لی ہوتی. اور بروں کو تو حسرت ہوگی ہوگی، اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں. تو زندگی یہ زندگی جس کو زندگی سمجھا وہ زندگی نہیں، بلکہ وہ زندگی اس زندگی کی تیاری کے لیے ہے جو اصلی زندگی ہے. کس کو زندگی سمجھا؟ یہاں کو زندگی سمجھا، یہاں سے جانے کو موت سمجھا. لیکن یہاں سے جانا وہ اگلے جہان میں، اس جہان میں پہنچنا جس جہان سے کسی اور جہان میں جانا نہیں ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور اس جہان کی جو کہانی ہے، اس جہان میں جو انسان اس کو فیل کرے گا، محسوس کرے گا، وہ معلوم ہی ہے، سب معلوم ہے آپ کو کیا کیا ہونے والا ہے. ایسا ہوا دریا میں، سمندر میں ایک مچھلی چھوٹی سی بہت بھاگ رہی تھی. تو بڑی مچھلی نے کہا تو رزق کی تلاش میں اتنا تیز بھاگ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ بھول سے شکاری کے کانٹے میں تو پھنس جائے. تو اس چھوٹی مچھلی نے بڑی مچھلی سے کہا یہ شکاری کا کانٹا کیا ہوتا ہے؟ وہ کانٹے میں سے تجھے نکالے گا اور اپنے جھولے میں ڈال لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ کہے پھر کیا ہوگا؟ تو وہ بڑی مچھلی کہتی ہے کہ پھر وہ تجھے اپنے گھر لے جائے گا، تو تڑپ تڑپ کے مر جائے گی پانی میں نہ رہنے کی وجہ سے. پھر کیا ہوگا کہ وہ تجھے اپنے گھر لے جائے گا، پھر کیا ہوگا کہ وہ تجھے صاف کرے گا، پھر کیا ہوگا کہ وہ تجھے اپنی بیوی کو دے گا، کہ پھر کیا ہوگا کہ وہ تیرے اوپر مسالے لگائے گی. پورا قصہ سناتا ہے. وہ تلے گی، کھائے گا تو کھائے گا، پھر کیا ہوگا کہ پھر کیا ہوگا. تو معلوم ہے کہ پھر کیا ہوگا. کھانے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے نا. تو وہ کہتی ہے کہ یہ بڑی مچھلی ہے، تیز نہیں دوڑ پاتی میری طرح، اس کو کچھ معلوم نہیں ہے. جو چیز آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، یہ فطرت ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا. پر ہمیں ایمان عطا فرمایا تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ ہمیں معلوم ہے اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں. یہ ہمیں معلوم ہے ساری طاقتیں اس کے ہاتھ میں ہیں. یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس نے ہمیں یہ زندگی عطا کی تو جیسی عطا کی وہ ہمارے لیے بہتر. یہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محبوب ہیں، ان کے بندے ہیں اور ان کے محبوب ہیں. اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. جو کچھ انہوں نے فرما دیا وہ سب حق ہے. معلوم ہے نا. یہ بھی معلوم ہے کہ موت ضرور آئے گی، یہ تو سب کو معلوم ہے. اس کا مشاہدہ روز کرتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ کوئی منظر اسی دنیا اس صدی کی نہیں، دنیا انسانیت کی سب سے بدترین چیز کون سی ہے؟ یہ جو موبائل لگا ہوا ہے. سب سے بدترین چیز. شیطان کے ہتھیاروں میں اس سے زیادہ خراب ہتھیار آج تک پوری انسانیت میں کبھی نہیں آیا ہوگا جیسا یہ ہتھیار ہے. اس پر کوئی منظر دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو آنے لگتا ہے. مجھے حیرت ہے لوگ زندہ اپنی آنکھوں سے زندہ لائیو جنازے دیکھتے ہیں، پھر انہیں افسوس نہیں ہوتا.
پھر ان کے دل میں نہیں ہوتا کہ یہ تیرا جنازہ ہے، یہ تیرا جنازہ ہے جو تیار ہے جانے کے لیے، منو مٹی کے نیچے دفن کر کے چلے آئیں گے، ایک بال کم نہیں ہوا، لیکن نام محمود سے میت ہو گیا، دفن کرنے سے پہلے میت بن گیا۔ کبھی سوچا؟ نام سب سے پہلے چھنتا ہے، کوئی نہیں کہتا یہ محمود صاحب لیٹے ہوئے ہیں، میت لیٹی ہے، میت رکھی ہے، ذرا شور کم کرو، یہاں میت رکھی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا ابا جان سو رہے ہیں کہ آنکھ کھل جائے گی، معلوم ہے اب یہ اٹھنے والے نہیں ہیں، کوئی ایک بال کم نہیں ہوا، انسانوں والی کوئی چیز نہیں رہ گئی، لیکن اب یہ سڑے گا، پھولے گا، پھٹے گا، بدبو ہوگی اس میں سے، اس کو انسان بنا لیا، اس کی خدمت کے لیے تیار ہیں، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اصلی انسان کو بھول گئے۔ وہ کون ہے؟ روح۔ اب ہے روح اور اس کی بیماریاں، بس اس کو سمجھ لے کام ٹھیک ہو جائے گا۔ روح اور اس کی بیماریاں، روح ٹھیک انسان ٹھیک، روح خراب انسان خراب۔ روحانی بہت ساری بیماریاں، لیکن موٹی موٹی دو چار گنا دیتا ہوں جن کی وجہ سے ہمارے خاندانوں میں جھگڑا ہے۔ بھائی، اگر بھائی کا مکان پکا بن گیا بھائی کے پڑوس میں، تو سب سے زیادہ پیٹ میں درد بھائی کو ہوگا۔ حسد ہے۔ کیوں ہے حسد؟ تکبر ہے۔ تکبر تو شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا کہ انسان گھمنڈ کرے، اللہ ہی گھمنڈ کرنے کے قابل ہے۔ انسان کر نہیں سکتا، اور کرے تو فرمایا وہ مقابلہ کرنے والا ہے، وہ مقابلہ کرنے والا ہے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم تکبر کرو گے، تکبر کرو گے تو حسد آئے گا۔ حسد سمجھتے ہیں جلن، بھائی کو بھائی سے جلن ہے، برداشت نہیں ہے، پڑوسی سے جلن ہے، اس کا حق بھول گئے، جلن کرنے لگے۔ جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنا زیادہ جلن ہوگی۔ روح میں بیماری ہے، پھر غیبت کریں گے، وہ بھی روحانی بیماری۔ تکبر تو بیماریوں کی جڑ ہے، تکبر سے پیچھا چھڑانا ہے، اسی سے غصہ ہے۔ جو غصے میں بھرا بیٹھا ہے نا مسلمان، تکبر کی وجہ سے، انفن فی الماء وَإِسْتُن فی السَّمَاء، ناک پانی میں، سرین آسمان پہ، وہ پانی میں کہاں؟ نالی میں ہے۔ سوچا نہیں کہ ہمارا وزن کہاں گھٹ گیا۔ اقلیت اکثریت میں وزن نہیں گھٹا کرتا، وزن گھٹا کرتا ہے کیریکٹر سے، بنتا بگڑتا ہے کیریکٹر سے، کردار سے۔ اگر کردار اعلیٰ ہے تو آپ کا وزن خود بخود بڑھ جائے گا، اگر کردار گھٹیا ہے آپ کا وزن خود بخود گھٹ جائے گا، چاہے دنیا کی مال و دولت اور سلطنت آپ کے پاس آ جائے۔ بہت سلطنت والے ایسے گزرے ہیں جن کو لوگ گالیوں سے یاد کرتے ہیں، اور کتنے فقیر ایسے ہیں جنہوں نے پھٹے، وہ جو کیا کہتے ہیں اسے، بوریے پر زندگی گزار دی، اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر زندگی گزار دی، ہزار سال، 1200 سال، 1500 سال ہو گئے، لیکن لوگ ان کا نام لیتے ہیں تو دلوں میں گداس پیدا ہو جاتا ہے۔ لاکھوں لوگ ان کے اوپر ایمان لے کر کے آئے، ان کے کریکٹر کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے۔ اس ملک میں، اس سرزمین پر بادشاہوں کے ہاتھ سے اسلام نہیں آیا ہے، اللہ والوں کے ہاتھ سے آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرتے، ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے اندر تواضع پیدا کر دے، ہمیں تکبر سے بچا لے۔ انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا، حالانکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا کیا تھا کہ جو بات کہہ زبان سے نکل جاتی ہے اللہ پوری کر دیا کرتے تھے۔ وہ میں کہا کرتا ہوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، دلی میں غوری کی حکومت تھی، اقتدار تھا، مسکن کہاں بنایا؟ نہ اپنے ہاتھی اس کے بیٹھ گئے،
تو میرے بھائیوں بزرگوں، روحانی بیماریوں کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو نہ دنیا کا علاج ہوگا نہ آخرت کا علاج ہوگا۔ جھوٹ بولیں گے، بے ایمانی کا پیسہ کھائیں گے، تکبر کریں گے، دکھاوا نمائش کریں گے، حسد کریں گے، غیبت کریں گے، تانا دیں گے۔ آج ہی میں یہاں جملہ پڑھ رہا تھا، اسی مدرسے میں تھا، لکھا ہوا یا کسی اور جگہ، ہاں یہی لکھا ہوا ہے کسی جگہ، تانا دیں نہیں، وہ اسکول میں گیا تھا۔ منافقوں کی پہچان تانا دینا، جب بات کریں گے تو تانے دے کے بات کریں گے۔ ارے بھائی، کوئی آدمی کے ساتھ تم معاملہ کر رہے ہو، اگر وہ غلط بھی ہے تم صحیح بھی ہو تو تھوڑا برداشت کر لو، تمہارا تو مکان بنایا جائے گا جنت کے کونے پر، برداشت کر لو بس۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں، کہیں گے تو بزدلی کا سبق سکھا رہے ہیں مولوی صاحب۔ آج کل تو وہی چلتا ہے نا، مال کون سا بکتا ہے؟ جس کی پیکیجنگ خوبصورت ہو، اندر سے کیا نکلے گا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، پیکیجنگ اچھی ہونی چاہیے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، مال کون سا بکتا ہے؟ جس کی پیکیجنگ اچھی ہو۔ تو جو جتنا بھڑکانے والی بات کرے وہ اتنا بہادر ہے۔ بھائی ہم تو وہ بتا رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صالح اور خوبصورت معاشرہ بنانے کے لیے جو فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ سماج سدھار، سادی زبان میں سماج سدھار، سماج کو سدھارنا ہے، اپنے اندر بدلاؤ لانے ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر بدلاؤ نہیں لا سکے تو پھر کون اس کو بدلاؤ لائے گا؟ ارادہ تو ہے زمانے کو بدلنے کا، تیار نہیں اپنے آپ کو بدلنے کا۔ جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتی وہ زمانے کو کیا بدلے گی؟ سونے کا وقت کیا ہے؟ اٹھنے کا وقت کیا ہے؟ جب ہمارا جوان، جب قوم اپنا آدھا کام نمٹا چکی ہوتی ہے تو ہماری قوم کیا، ہمارے جوانوں کی صبح ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ پوچھ میں نہیں ہوتا ہوگا، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اللہ کرے نہ ہوتا ہو، ہماری تو یہی آرزو ہے تمنا۔ تو بدلاؤ لانا ہے، کیریکٹر میں بدلاؤ لانا ہے، کردار بدلنا ہے، سچائی کے اوپر جم جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو ان کی دو خصوصیتیں جس کا دشمنوں نے بھی ہمیشہ اعتراف کیا، لڑائی کے میدان میں اعتراف کیا، لڑتے وقت مخالفت کرتے وقت اعتراف کیا، وہ یہ کہ ہاں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ تو سچے ہیں، امین ہیں اور صادق، امانت دار ہیں، ایماندار ہیں اور سچے ہیں۔ آج کی یہ انعاموں والی رات، فیصلوں والی رات، ہم یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر بدلاؤ لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل سے لالچ نکال دے، جھوٹ نکال دے، حسد نکال دے، تکبر سے بچا لے، غیبت کرنے سے بچا لے، تانا دینے سے بچا لے۔ ہمارے دل میں ہمیں خیر خواہ بنا دیجئے، اے اللہ آپ اپنے بندوں کا خیر خواہ بنا دیجئے ہمیں۔ مسلمان کچھ نہیں ہو سکتا، مسلمان اگر ہوگا تو خیر خواہ ہی ہو سکتا ہے، اور جو بدخواہ ہے وہ اس کو ناپنا چاہیے کہ وہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نفاق ہے، اس کو ناپنا چاہیے، اپنے دل میں جھانکنا چاہیے، تلاشنا چاہیے کہ ہم خیر خواہ ہیں یا بدخواہ۔ قصہ مشہور ہے، نام یاد نہیں آ رہا ہے، گھوڑا خریدنے گئے تھے، عبداللہ ابن مبارک کا قصہ ہے، نہیں ان کے بعد والوں کا، نہیں عبداللہ ابن زبیر تو صحابی رسول ہے، خیر نام چھوڑ دیجئے، قصہ ہے، اسی امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں، گھوڑا خریدنے گئے، گھوڑے کی قیمت معلوم کی، وہ ضرورت مند تھا، وہ تو بیچارہ پھر رہا تھا بیچنے کے لیے، کہا اتنے میں نہیں لیں گے، کچھ دینار درہم بتائے ہوں گے قیمت، تو اس نے اور کم کر دیا،
کہا نا اتنے میں نہیں لوں گا، اور کم کر دیا اور کم کر دیا، وہ کچھ غالباً 200 دینار سے شروع کر کے 50 دینار پہ لے آیا اور یہ کہا اس سے کم میں میرا کام نہیں چلے گا، اس سے کم میں میرا کام نہیں چلے گا۔ اس گھوڑے بیچنے والے نے کہا 50 پہ پہنچ گئے، تو خریدنے والے کو کیا چاہیے تھا؟ 50 کر لیتا، ٹھیک بات تھی، کوئی برائی کی بات نہیں تھی۔ خریدنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ خریدنے والا کہہ رہا ہے اس کو 500 درہم میں لوں گا میں۔ وہ 200 درہم سے شروع کیا تھا اس نے، اور خریدنے والے نے 500 درہم، تو وہ حیرت میں رہ گیا، کہا اس کی قیمت میرے نزدیک 500 درہم ہے، اس سے کم میں لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، تمہاری مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایسے خیرخواہ لوگ گزرے، اور آج بھی خیرخواہی کی ایسی مثالیں موجود ہیں، بے شمار مثالیں آپ کے علاقے میں ملیں گی۔ امت زندہ ہے ایسے لوگوں کی بدولت، کاش یہ عام ہو جائے۔ ابھی خاص لوگوں میں ہے یہ صفت کہ وہ خیرخواہ ہوتے ہیں بندوں کے، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے بندوں کے خیرخواہ ہوتے ہیں۔ ہمارے دل میں غیر مسلموں کے لیے خیرخواہی نہیں ہوگی تو ہم داعی نہیں بن سکیں گے کبھی۔ اللہ نے ہمیں اس سرزمین پہ پیدا کیا ہے، ہمیں اس سرزمین پہ پیدا کیا، اس کا کتنا احسان ہے۔ کاش ہم اگر داعی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان احسان، اور داعی بننے کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں، عمل سے، بس عمل ہو جائے، ہمارا ارادہ بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، اور ایک صالح، خوبصورت، عمدہ معاشرے کی تشکیل ہو اس سرزمین پر، جس سرزمین